أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 64 سے لے کے سورہ مائدہ آیت نمبر 68 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سب سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کو ہماری کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقالت، اس کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، ید اللہ، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، چونکہ ید دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو تسنیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، مغلولۃ، بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہ کیا ہوئے ہیں؟ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، غلت باندھ دیے جائیں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کی جائے گی، ولعنوا اور لعنت کی جائے گی ان پر، بما قالوا، اس بات کی وجہ سے،
جو انہوں نے کہا بل یداہو بلکہ ان کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہیں ينفق وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ اور یقیناً یزیدن بڑھائے گا وَلَيَزِيدَنَّ اور یقیناً بڑھائے گا کثیراً بہت سے افراد کا منہم ان میں سے ما انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ پر من ربک تیرے رب کی طرف سے من ربک تیرے رب کی طرف سے طغیاناً سرکشی کو وکفرا اور کفر کو وکفرا اور انکار کو کفر کو دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور یہودیوں نے کہا یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا حالانکہ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پہ لعنت الگ پڑی ہے بل یداہ مبسوط ہوتا نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ پوری طرح کھلے ہیں کشادہ ہے ينفق کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور اے پیغمبر علیہ السلام جو وحی تم پہ نازل کی گئی ہے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کلما جب کبھی اوقدو انہوں نے جلایا نارن آگ کو للحرب جنگ کے لیے اطفأ بجھا دیا اطفأ یطفئ اطفاء کا معنی ہوتا ہے بجھا دیا اسے یعنی اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد مچانے کی واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا المفسدین فساد کرنے والوں کو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ پیغمبر علیہ السلام جو وحی تم پہ نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے
اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتابی، ولو اور اگر، ان اہل الکتابی بے شک اہل کتاب، آمنو ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی اختیار کرے، لکفرنا تو ہم ضرور، لکفرنا تو ہم ضرور مٹھائیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم داخل کریں گے، ہم انہیں، جنات النعیم جنات میں، باغات میں، النعیم راحت کے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر وہ، اللہ اکبر کبیرہ، اقاموا سیدھا کرتے، قائم کرتے، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم ان پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا تو وہ ضرور کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، ارجل رجل کی جمع پیر۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، یعنی اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر، اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کا رزق آتے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک امت، مقتصد سیدھے راستے پر ہے، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء اور بہت سے ان میں سے ہے، ساء برے ہیں، ما وہ کام، ما جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ان میں سے ایک جماعت جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے والی بھی ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے خراب ہے، ساء ما یعملون، ان کے اعمال برے ہیں، خراب ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بلغ آپ تبلیغ کریں،
آپ پہنچا دیں ماں جو نازل کیا گیا الیک آپ پر من ربک تمہاری رب کی طرف سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے فما بلغت پس تو نے نہیں پہنچایا رسالت اپنے پیغام کو واللہ اور اللہ تعالی یعصم کا حفاظت کرتا ہے آپ کی من الناس لوگوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم ایسے قوم کو الکافرین جو کفر اختیار کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا قل تو اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم تم نہیں قائم ہو قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم تم نہیں ہو علی شیء کسی چیز پر حتی یہاں تک کہ تقیمو تم قائم کرو تورات کو والانجیل اور انجیل کو وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا الیکم آپ پر من ربکم تمہاری طرف سے وَلَيَزِيدَنَّ اور یقیناً بڑھائے گا کثیراً بہت کو منہم ان میں سے ما انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ پر کیا بڑھائے گا وہ طغیانا و کفرا سرکشی کو و کفرا اور کفر کو یعنی انکار کو فلا تأس تو آپ مایوس نہ ہوں علی القوم الکافرین قوم پر الکافرین انکار کرنے والوں پر انکار کرنے والی قوم پر ٹھیک ہے تو قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء کہہ دو کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے لستم علی شیء تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی حتی تقیموا جس پہ تم کھڑے ہو سکو
اور اے رسول جو وحی آپ نے پروردگار کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہذا تم ان کافر لوگوں پہ افسوس مت کرنا، لہذا تم ان کافر لوگوں پہ افسوس مت کرنا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے کر دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مفسرین نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ترجمے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ تو یہود اور منافقین کی بہت سی بری خصلتوں کا تذکرہ گزشتہ اسباق میں ہو چکا ہے۔ ان کی شرارتیں، سرکشی، حرام خوری اور حق کی مخالفت کے متعلق کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ ان کی طرف سے اللہ کے نبیوں اور ایمان والوں کی ایذا رسانی یہ عام معمول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی گستاخی اور بے ادبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں، باندھ لیے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک کی یعنی اللہ تعالیٰ اب بخیل ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہمیں ہماری ضروریات نہیں پہنچاتا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جب ذرا تنگی آتی تو اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ کرنے لگتی اور اس طرح اس کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتے۔ اس سے پہلے بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، جب یہودیوں کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ بدبخت کہنے لگی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا ہے اور پھر ہم غنی ہے کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح جب قرض حسنہ کا ذکر آیا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، تو کہنے لگے نعوذ باللہ، خدا محتاج ہو گیا جو قرض مانگتا ہے۔ ابتدا میں چونکہ یہودی پورے علاقے میں تجارت پہ چائے ہوئے تھے، پیسہ تھا ان کے پاس، تو جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور یہود کی مالی حالت کمزور ہوئی تو گستاخی کے کلمات کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، اب وہ اپنے بندوں کے لیے وسعت رزق پہ قادر نہیں رہا۔ تو یہودیوں کی اس گستاخی اور بے ادبی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ جو ہے جکڑ دیے گئے ہیں، کیونکہ تمام بری خصلتوں، بخل، کمینگی، کذب وغیرہ میں وہی مبتلا ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس طرح کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک گستاخی کی، کبھی اس کو فقیر کہا، کبھی کنجوس، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، اس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پنڈلی کا بھی ذکر آتا ہے۔
تو یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں متشابہات میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے چہرے، ہاتھ یا پنڈلی کا اطلاق جو ہے انسانی اعضاء پہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن انسان یا کسی دوسرے مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں، بلکہ اس طرح کے ہاتھ مراد ہے جیسے اس کی شان کے مناسب ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے متعلق ہماری طرح دائیں بائیں کا تصور بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بس ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ کی مہر اور قہر کے ہاتھ ہے. فرمانبرداروں اور اطاعت گزاروں کے لیے مہر کا ہاتھ ہے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے قہر کا ہاتھ ہے. بہرحال شاہ صاحب نے مہر اور قہر کی یہ مجازی معنی بیان کی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے مہر اور قہر کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. وہ اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور اگر ہاتھ کا معنی بعین ہی ہاتھ ہی لیا جائے تو پھر وہ بے کیف ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے لیکن بے کیف ہے. ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، صرف ایمان لانا ضروری ہے. لیس کمثلہ شیء، مخلوق میں کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی. لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، چہرے، پھنڈلی اور آنکھوں، کھانوں وغیرہ کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کے ہاتھ کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہودیوں کا حال تو یہ ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی وَلَيَزِيدَنَّ طُغْيَانًا كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، ان میں سے بہتوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کردہ چیز سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. لیکن جب بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے تو وہ یہودیوں پہ گراں گزرتا ہے، وہ اس سے چھڑتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی کذب بیانی اور تحریف فی الکتاب کا پردہ چاک کرتا ہے. تو منافقین کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق کی نجاست پہلے ہی موجود ہوتی ہے. جب مزید آیتیں نازل ہوتی ہے تو ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے برعکس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات ان کی ایمان میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ یہودیوں کے دلوں میں سرکشی اور کفر تو پہلے ہی موجود ہے، نئی نازل ہونے والی آیات کی وجہ سے ان کی نجاست مزید بڑھ جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل پہ مسلط کی گئی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی جو ہے ڈال دی ہے. یہ لوگ اندرونی طور پہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہیں گے. ان میں کبھی فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہوگی، کبھی ذاتی مفاد پیش نظر ہوگا، اور کبھی سیاسی امور ان میں اختلاف کا باعث ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ان میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکے گی. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی،
मुशरिकीन मक्का को बार बार लड़ाई के लिए मैदान में लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार उन्हें नाकाम किया और इस्लाम की शमअ को गुल करने की उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। उनका हाल तो ये है, वैसाउन फिल अर्ज़ फसादा, कि वो ज़मीन में फसाद मचाते हैं, लोगों को गुमराह करना, इस्लाम से बदजन करना, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, कुरान मजीद के मुतालिक गलत बयानी करना, अपनी किताबों में तहरीफ करना, ये उनका काम है। और ये तमाम जो है ये फसाद फिल अर्ज़ में शामिल है। इसी तरह कुफर और शिरक में मुब्तला होना, अक्ले हराम इख्तियार करना, बिदआत को आम करना, ये सब जो है ये ज़मीन में फसाद पैदा करने के मुतरादिफ है। तो जब तक शरीयत पे अमल नहीं होता, बनी नौई इंसान को अमन नसीब नहीं हो सकता। आजकल फसाद फिल अर्ज़ की बीमारी में खुद मुसलमान जो है वो भी मुलविस हो चुके हैं, न हुदूदुल्लाह को जारी करते हैं, न हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, हर जगह शरीयत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर आगे फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। ऐसा आदमी अल्लाह ताला की निगाह में बुरा है जो शख्स बदअकीदगी और बिदअत को रिवाज देता है, कुफर और शिर्क को फैलाता है, इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनता है, तो वो अल्लाह ताला का पसंदीदा कैसे हो सकता है। अल्लाह को महबूब तो वो शख्स है जो कुफर की बजाय ईमान वाला है, जो निफाक की बजाय इखलास का हामिल है, और ज़मीन में फसाद की बजाय इस्लाह की कोशिश करता है। यही अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। जी अब आवाज आ रही है? तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। फिर आगे फरमाया वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ, अगर अहले ईमान अहले किताब जो है वो ईमान लाते, अहले किताब जो है वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, तो हम उनकी बुराइयों और गलतियों को माफ़ कर देते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुखलिस मुमिनों के साथ अल्लाह ताला का वादा है। वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और अल्लाह ताला उन्हें नेमत के बागों में दाखिल करते और वो फलाह पा जाते हैं। वलौ अन्नहुम अक़ामु तौरात वल इंजील, और अगर वो तौरात और इंजील को कायम करते, लेकिन अपने दौर में उन्होंने कायम नहीं किया बल्कि उसमें तहरीफ के मुर्तकिब हुए, उसके अहकाम को छुपाने की कोशिश करते रहे, तो अगर ये अपनी किताबों पे अमल दरामद करते, वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और उस चीज़ को भी कायम करते जो उनके रब की तरफ से उन पर उतारी गई है, यानी कुरान मजीद,
تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان کو شامل ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے، یعنی ان کے لیے آسمانوں سے بھی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور آسمانی برکات میں نفع بخش بارش اور اچھی آب و ہوا شامل ہے، جس سے ان کی کھیتیاں اور باغ جو ہے وہ خوب سرسبز ہوتے، لہلہاتے، اور وہ خوشحال ہو جاتے، وافر مقدار میں پیداوار ہوتی، خود بھی خوب کھاتے پیتے، اور ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کی نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ان کے لیے زمینی اسباب بھی مہیا ہوتے، تو انسانی ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے پیدا ہونے لگتی، اور انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی، گویا کہ یہ لوگ آسمانی اور زمینی ہر قسم کی برکات سے فیضیاب ہوتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ معمولی سی تکلیف آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات بولنے لگی، جو ان کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں تھا۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات سے محروم ہوگا۔ تو یہ تمام خرابیاں بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے، لیسو سواء، یہ سب برابر نہیں۔ یہاں پر بھی فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کچھ جو ہے سیدھے راستے پہ ہیں، اعتدال والے لوگ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ اچھے لوگ تھے، تو ایسے آدمی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ عدی ابن حاتم طائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام لائے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے عیسائی مذہب رکھتے تھے، مسلمان ہو گئے۔ یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی طرح انہیں بھی قطعی جنتی قرار دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، البتہ ان کی اکثریت ایسی ہے جو بہت برے کام کرتے ہیں، بلا شبہ وہ مذمت کے قابل ہے۔ تاہم اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، قرآن مجید کا پروگرام جو ہے ان تک پہنچائے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں وہ چیز جو آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، اس کی تشریح ہے۔ تشریح میں احادیث کا پورا ذخیرہ آ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال پہ مشتمل ہے۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، البتہ وہ بعض باریک نکات جو اسرار الہیہ کہلانے کے مستحق ہے انہیں ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کا بندوں کی مصلحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے رموز اور نکات خواص تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کا سمجھنا عوام کے بس میں نہیں ہوتا، لہذا انہیں تمام لوگوں تک پہنچانا مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ جس بات کو عام لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے ان کا بیان کرنا بعض لوگوں کے لیے فتنے اور گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا، تو ان کا عام بیان درست نہیں ہے، ان کا عام بیان جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ
جو باتیں انسانوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں، وہ سب کی سب لوگوں تک پہنچانا ہوں گے۔ یہ اس کی وضاحت جو حدیث میں بھی موجود ہے کہ جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتائی ہو۔ میں نے ہر چیز تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دی ہے، تو ما انزل الیک کا یہی مفہوم ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری باتیں امت کو نہیں بتلائی، بعض سیدھے بعض خاص آدمیوں کو بتائی۔ رافضی کہتے ہیں کہ یہ خاص باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اس بات کا پابند ہے کہ وہ انسانی اصلاح کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، عالم غیب سے اللہ تعالیٰ کے دین کے جو احکام اور خاص اصول آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نبی انہیں ظاہر کرنے میں بخل نہیں کرتا، وہ سب باتیں پہنچا دیتا ہے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور باقی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ وہ تمام احکام اور قوانین لوگوں تک اسی طرح پہنچائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی تمام احکام لوگوں تک نہ پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام الہی میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی آگے نہیں پہنچایا تو گویا کہ سب باتوں کو چھوڑ دیا۔ کسی ایک حکم کو چھپانا تمام احکام کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں سے کوئی ایک رکن چھوڑ دے تو پوری نماز چھوڑنے کے برابر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی فریضہ رسالت پورے طریقے سے ادا کرتا ہے، اس میں بال برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا، کیونکہ اس معاملے میں سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ہر نبی نے قوم کو یہی کہا، ابلغکم رسالات ربی، میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پورے طریقے سے تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ تو یہ نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اپنے فرائض ابلاغ میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ باقی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ تھے، وہ ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سے خوفزدہ نہ ہو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، وہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں آپ پہ ایمان لانے والے قلیل تعداد میں تھے، جبکہ دشمنوں کی اکثریت تھی۔ ایک روز آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ کاش میرے صحابہ میں سے کوئی ہوتا جو میری حفاظت کے لیے پہرا دیتا۔ آپ نے ابھی یہ بات زبان سے نکالی تھی کہ ادھر سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار باندھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آپ عاشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے اور 7ویں نمبر پہ ایمان لانے والے ہیں۔ برادری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں۔
तो आपने हजरत से पूछा कैसे आना हुआ। अर्ज किया मेरे दिल में ये बात आई कि दुश्मन के दीन के जो दुश्मन है वो चारों तरफ मौजूद है, तो बेहतर हो कि मैं आपके घर पे पहरा दूं। तो आपने बड़ी खुशी का इजहार किया। कभी साद और कभी हुज़ैफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फरीजा अंजाम देते रहे। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ रखते थे कि ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर तशरीफ लाने वाले और पहरेदारों से कह दिया कि अल्लाह ताला ने मेरी जान की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है, अब पहरे की जरूरत नहीं है, तो तुम जा सकते हो। तो हिफाजत जान की जिम्मेदारी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। एक आम मुबल्लिग को ये गारंटी हासिल नहीं है। अल्लाह ताला की ताईद हर नेकी करने वाले के लिए शामिल हाल जरूर होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत जान की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। चुनांचे अल्लाह ताला के दीन के कितने मुबल्लिग हुए जिन्हें शहीद कर दिया गया, हत्ता कि बनी इसराइल के हजारों अंबिया को भी शहीद किया गया। यहाँ पे भी बात लोग एतराज करते हैं कि अगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई थी तो आपको तकालीफ क्यों आई, आप जख्मी क्यों हुए, दांत मुबारक शहीद हुए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी जान की हिफाजत का जिम्मा उठाया था, तमाम दीगर तकालीफ, बीमारी, जख्म वगैरह मामूली चीज़ें जो हर इंसान का लाजिमी हिस्सा है, नेक बंदों को तकालीफ पहुंचने में भी हिकमत होती है। इसके जरिए अल्लाह ताला उनकी लग़्ज़िशें माफ़ फरमाता है और उन्हें आला दर्जात अता करता है। तो फरमाया कि आप बेखौफ हो कि तबलीग दीन का काम करते रहें। इनकार करने वालों की वजह से आप रंजीदा खातिर ना हो, क्योंकि अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों के लिए अपनी हिदायत के दरवाजे नहीं खोलता। मुसलसल इनकार की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर आगे फरमाया, या अहल किताब लस्तुम अला शै, ए अहल किताब तुम किसी सही नज़रिए पे नहीं हो, न तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है और न ही किरदार, हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, यहाँ तक कि तुम तौरात और इंजील को कायम नहीं करोगे और उस चीज़ को कायम नहीं करोगे जो तुम्हारी तरफ परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है, तो उस वक्त तक तुम सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। जाहिर है कि अगर तौरात और इंजील को सिद्क़ के दिल से तस्लीम कर लें तो इन किताबों में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की आखिरी किताब और आखिरी उम्मत की पेशगोइयां मौजूद है, तो इन सब को मानना पड़ेगा। वो तो मौजूद है कि बनी इसराइल की तरह बनी इस्माइल को भी दुनिया में उरूज हासिल होगा, तो अगर इस चीज को तस्लीम कर लें तो उन्हें अपनी फौकियत खत्म करना पड़ती है और यही उनकी इख्तिदार की मौत है। तो वो जानबूझकर दीन हक को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अहले किताब कि तुम किसी चीज पे नहीं हो जब तक कि तमाम कुतुब समाविया पे ईमान न ले आओ। तो अहले किताब की यही खामी आज मुसलमानों पे भी सादिक आती है, ये भी इस्लाम के दावेदार है, लेकिन हकीकत में यहूदियों और ईसाइयों की तरह लस्तुम अला शै की मुंह बोलती तस्वीर है। आज मुसलमानों ने भी कुरान मजीद का दामन छोड़ दिया है, कुफर के शायर और बिदआत को दीन का दर्जा दे दिया है, रस्म रिवाज, कब्र परस्ती और बिदआत को दीन बना लिया है। तो जब तक ये कुरान मजीद के अहकामात पे मिन नौआन अमल नहीं करेंगे, इसे अपना पूरा रहनुमा तस्लीम नहीं करेंगे, ये किसी चीज़ पे कायम नहीं है, तो अहले किताब और मुसलमानों में फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہے تو ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں وہ اضافے کا باعث بنتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نصیحت پکڑنے کی بجائے مزید سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اگر انسان صاحب صلاحیت ہو تو اسے حق کی پہچان میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے یہ لوگ الٹا اصل قبول کرتے ہیں اور مزید سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ پیغمبر علیہ السلام اہل کتاب کی اس روگردانی پہ افسوس نہ کریں، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور ان کی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے عام مبلغین اسلام کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور جو شخص کفر پہ مصر ہے اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی گرفت کرے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔